بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کلاس دہم کو دی ایجوکیٹر سول لائن کیمپس کی جانب سے دیے جانے والے آن لائن لیکچر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 32 ہے، جس کا عنوان ہے نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے اشعار کی تشریح۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سے آفام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثلے موم خام۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، چار پائے کہتے ہیں چار پاؤں والے چار ٹانگوں والے جانوروں کو۔ تابہ شام صبح سے لے کر شام تک، مسکن رہنے کی جگہ۔ کاہلے کہتے ہیں سست کو، آہو کہتے ہیں ہرن کو۔ سیاہ فام کالے رنگ کے ہو گئے تھے، مثل موم خام کچی موم کی طرح۔ گیا کہتے ہیں گھاس پھوس کو، سائے کی چاہ سے سائے کی تلاش میں۔ یہ جو بند ہے یہ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت سے لیا گیا ہے۔ اس کے جو شاعر ہیں وہ میر ببر علی انیس ہیں، جو بہت ہی شہرہ فاق مرثیہ نگار تھے۔ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے، جس میں تخیر اور لفظی تصویر کاری سے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ میر نیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورج آگ برسا رہا تھا، شدید لو اور حدت تھی۔ تمام زیرو سہمے ہوئے اپنی پناہ گاہوں میں دبکے بیٹھے تھے۔ جن کو جھیلوں کی قربت میسر تھی وہ تمام چپائے جھیلوں میں پانی میں بیٹھ کر گرمی کا مقابلہ کر رہے تھے اور پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چپائے سارا دن جھیلوں میں بیٹھے رہتے اور شام سے پہلے باہر نہ نکلتے۔ سمندر مچھلیوں کا ٹھکانہ تھا اور وہ زیر آب آگ برساتے سورج اور جلانے والی لو سے بچنے کے لیے چھپی ہوئی تھیں۔ گرمی کی شدت سے ہرنوں کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ ہر وقت دوڑنے بھاگنے میں مشہور ہرن گرمی سے نڈال ہو کر سست اور کاہل ہو چکے تھے۔ دوڑنے بھاگنے کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ گرمی کی حدت اور شدت سے چیتوں کا جو رنگ تھا وہ کالا پڑ چکا تھا۔ جانوروں میں پھرتیلے اور چست نظر آنے والے جانور چیتے بے حال اور نڈال تھے اور ان کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی۔ پتھر بھی گرمی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اتنی گرمی تھی کہ پتھر کچی موم کی طرح پگھل چکے تھے۔ پتھر سخت سے سخت درجہ حرارت کو سہ جاتے ہیں، لیکن میدان کربلا میں شاعر کے بقول اتنی گرمی تھی کہ پتھر بھی گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکے تھے اور غیر پختہ موم کی مانند پگھل کر رہ گئے تھے۔ اتنی زوروں کی گرمی تھی کہ پھولوں کا جو رنگ تھا پھول جو تھے وہ اپنا رنگ کھو بیٹھے تھے۔ تمام پھولوں سے سرخی غائب تھی۔ ہری بھری گھاس کا رنگ اڑ چکا تھا، گھاس پیلی پڑ چکی تھی۔ کنویں میں پانی گرمی سے گھبرا کر سائے کی تلاش میں گہرائی میں اتر چکا تھا، یعنی شدید گرمی سے پانی بھی پناہ مانگ رہا تھا۔ بند نمبر 4۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار۔ کوسوں دور تک شجر درخت کو کہتے ہیں، گل کہتے ہیں پھول کو، برگ کہتے ہیں پتوں کو، بار کہتے ہیں پھل کو۔ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ نخل کہتے ہیں بلند و بالا پودے کو، صورت چنار یعنی چنار کے پودے کی طرح۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار ہرا بھرا جنگل۔ کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار پھل والی شاخ۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سر تھے، زیست زندگی کو کہتے ہیں۔ پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے، مثال چہرہ مدکوک تپ دق کے مریض کی طرح، ٹیوبرکلوزس کے مریض کی طرح زرد تھے۔ میر ببر علی انیس شہرہ فاق مرثیہ گو شاعر تھے۔ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے، جس میں تخیر اور لفظی تصویر کاری سے میدان کربلا میں
गर्मी की शिद्दत की मंजर कशी की गई है। मीर अनीस मैदान करबला, जहां हसैनी और यजीदी लश्कर का मुकाबला था, में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं कि 10वीं मुहर्रम को बेहिसाब गर्मी थी, हर चीज़ झुलस चुकी थी। मीलों तक गर्मी का राज था। दरख्तों पर से फूल गायब हो चुके थे, सब गर्मी का शिकार हो चुके थे। खजूर का हर दरख्त बेसमर चिनार में तब्दील हो चुका था। सारे नखलस्तान टुंड मुंड हो चुके थे। ना तो कहीं कलियां तबस्सुम करती थी, ना सब्ज़ाजार महकते थे। गर्मी ने सब्ज़ाजारों और गुलों के चेहरों को कुमला दिया था, यानी सुखा दिया था। फलदार दरख्तों की हर शाख सूखकर कांटा हो चुकी थी। शदीद गर्मी ने हर जी रूह पर असरात मुरतब किए थे। हर कोई परेशान था और ज़िंदगी ख़त्म होने के खौफ से दो चार थी। सबके दिल गर्मी के असरात से, मौत आने के डर से सर्द पड़ चुके थे। हरकत कलब गर्मी की मरहून मिन्नत है, लेकिन इस बला की गर्मी से वहाँ हर जिंदा शय के दिलो जान के खौफ के बायस ठंडे पड़ चुके थे। पत्ते तपदिक के मरीज के चेहरे की तरह पीले पड़ चुके थे। शेर उठते थे न धूप के मारे कुछार से, आहू न मुंह निकालते थे सब्ज़ाजार से। आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तब चढ़ी थी ज़मीं के बुखार से। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीं पर, बुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीं पर। कुछार शेर का घर यानी गार, जहाँ शेर रहते हैं। आहू हिरन को कहा जाता है, सब्ज़ाजार चिरागां। आईना मोहर का यानी सूरज का शफाफ आईना, मुकद्दर गुबार आलूद हो चुका था गुबार से। गर्दों आसमां मुस्तरिब बेचैन था, बुन जाता था यानी जल जाता था। मीर बब्बर अली अनीस सफ़े अव्वल के मरसिया निगार थे। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत उनके एक तवील मरसिया का हिस्सा है, जिसमें तख़य्युल और लफ्ज़ी तस्वीरकारी से मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान किया गया है। मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत बयान करते हुए कहते हैं कि तेज़ धूप की तमाज़त ने हर जिंदा शय को बेहाल कर दिया था, और शेर जैसा बहादुर जानवर धूप के डर से अपनी खुशार से बाहर नहीं निकल रहा था। हिरनों की जो जान थी वो लबों पर आई हुई थी। वो सब्ज़ाजारों में साए में बैठे गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। तेज़ धूप के बायस सतह ज़मीन धूल मट्टी में तब्दील हो चुकी थी, और फ़ज़ा सारी धूल मट्टी से अटी हुई थी। गर्दो गुबार के बादलों ने सूरज के चेहरे को मुकद्दर कर दिया था। ज़मीन इतनी गर्म थी कि उसकी हिद्दत से आसमां को बुखार हो चुका था। ज़मीन पर इंसान, चरिंद परिंद सब बेचैन और बेहाल थे। गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। ज़मीन इतनी गर्म हो चुकी थी कि भट्टी पर रखे हुए बर्तन की तरह तप चुकी थी। चनाचे अनाज का जो भी दाना ज़मीन पर गिरता बुन जाता। मीर अनीस ने राह हक के मुजाहिदों यानी हसैनी काफ़िले के अरकान की कुव्वत बर्दाश्त और साबित कदमी को उजागर करने के लिए 10वीं मुहर्रम की गर्मी की शिद्दत को बयान किया है कि इतनी ज़ोरों की गर्मी में भी काफ़िला राह हक के पाया इस्तक़लाल में लगरश नहीं आई थी, यानी वो अपने मकाम से नहीं हटे थे। गर्दाब पर था शोला ज्वाला का गुमां। गर्दाब पानी के भंवर को कहा जाता है। शोला ज्वाला वो शोला जिसको जलाकर गोल चक्कर की सूरत में घुमाते हैं। गुमां था यानी शुबा था। अंगारे थे हबाब तो पानी शर्र फशां। अंगारे जलते हुए कोले, हबाब पानी का बुलबुला, शर्र फशां यानी चिंगारियां बरसाने वाला। मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की ज़ुबान। मुंह से ज़बान निकलना यानी मारे प्यास की ज़बान खुश्क हो जाना। तय पर थे सब नहंग। निहंग कहते हैं मगरमच्छ को। मगर थी लबों पे जान। पानी था आग, गर्मी रोज़े हिसाब थी। रोज़े हिसाब क़यामत का दिन। माही जो सीखे मोजता काई कबाब थी। माही मछली को कहते हैं। सीखे मोज यानी पानी की सतह पर। मीर बब्बर अली अनीस शोहरा फाक मरसिया गो शायर थे। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत उनके एक तवील मरसिया का हिस्सा है,
جس میں تخیل اور لفظی تصویر کاری سے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دریا میں موجود بھنور پر گھومتے ہوئے شعلے کا گما ہوتا تھا، گویا پانی اتنا گرم ہو چکا تھا کہ گرداب پر دیکھتے الاؤ اور گھومتے ہوئے شعلے کا گما ہوتا تھا۔ بلبلے گرمی کی شدت سے انگاروں میں تبدیل ہو چکے تھے اور پانی چنگاریاں اڑا رہا تھا۔ پانی کی تمام موجیں بے چین تھیں اور مارے گرمی کے ان کی زبانیں منہ سے باہر لٹک رہی تھیں۔ جیسے جانور گرمی سے بے حال اور نڈال ہو کر زبانیں باہر نکال لیتے ہیں، اسی طرح لہریں بھی گرمی سے بے حال ہو چکی تھیں۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ پانی میں رہنے والے بڑے جانور جیسے مگرمچھ زیر آب تھے اور گرمی کی حد و شدت سے بچنے کے لیے تہہ میں پناہ لیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جان لبوں پہ آئی ہوئی تھی۔ گرمی کی حدت وہاں بھی پوری آب و تاب سے موجود تھی۔ پانی آگ کی مانند گرم تھا اور اتنی شدید گرمی تھی کہ روز قیامت کا گما ہوتا تھا۔ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو شدید گرمی ہوگی اور شدت گرمی سے انسانوں کی زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی اور زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی۔ 10ویں محرم کو بھی اتنی گرمی تھی کہ قیامت کا دن محسوس ہوتا تھا۔ گرمی کی انتہا کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پانی کھول رہا تھا اور وہ مچھلی جو موج کی سیخ تک یا سطح آب تک آتی تھی کباب کی مانند بھن جاتی۔ میر انیس نے معرکہ حق و باطل میں جو حسینی قافلے اور یزیدی فوجوں کے درمیان ہوا تھا اس دن کی گرمی کو بیان کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کے جذبہ اثار اور ثابت قدمی کو نمایاں کیا ہے کہ اتنی شدید گرمی میں بھی وہ حق کے لیے ڈٹے ہوئے تھے۔ آج جو آپ کی ڈائری ہے وہ ان اشعار کی تشریح ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ شکریہ۔